اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ پیارے طلباء و طالبات، آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ حروف کے حوالے سے ہے، یعنی حروف کی اقسام۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا کہ حرف سے مراد ایسا کلمہ یا لفظ ہے جو اسم ہو اور نہ فعل، بلکہ ان دونوں کو ملانے کے لیے استعمال ہو۔ مثلاً میں، سے، کو، کا، کی، نے اور پر۔ آئیے اب ہم حروف کی اقسام دیکھتے ہیں، کتنی اقسام حروف کی۔ یہاں چند ایک میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حروف کی اقسام۔ حروف کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ ان قسموں میں سے چند مشہور قسم مندرجہ ذیل ہیں۔ پہلا، حروف جار، حروف عطف، حروف ندا، حروف اعجاب، حروف تعسف، حروف علت، حروف شرط و جزا۔ آئیے پہلے ہم حروف جار دیکھتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حروف جار وہ حرف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں، حروف جار کہلاتے ہیں۔ یعنی وہ حرف جو کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں، حروف جار کہلاتے ہیں۔ مثلاً چڑیا درخت پر بیٹھی ہے، بلی میز کے نیچے بیٹھی ہے، اپنے قلم سے لکھو۔ دیکھو پیارے بچوں، چڑیا درخت پر بیٹھی ہے، اس میں حروف جر کون سا ہے؟ یعنی پر۔ درخت اسم ہے، بیٹی فعل ہے، یعنی یہاں حروف نے کیا کیا؟ اسم کو فعل کے ساتھ ملا دیا۔ یعنی درخت کو بیٹی یعنی کام کے ساتھ ملایا، تو پر یہاں حروف جار نے یہ کام کیا۔ اس طرح میز کے نیچے بیٹھی، میز اسم ہے یہاں پر، نیچے یہاں حروف جار ہے، بیٹی فعل ہے۔ ہاں، اپنے قلم سے لکھو۔ اس طرح قلم سے لکھو، قلم اسم ہے، لکھو فعل ہے، سے حروف جار ہے۔ مندرجہ بالا مثالوں میں سے، پر، نیچے اور سے حروف جار ہیں۔ چند مشہور حروف جار مندرجہ ذیل ہے۔ پر، سے، تک، میں، پہ، اوپر، نیچے، درمیان، تلک، ساتھ، بیچ، اندر۔ آئیے اب ہم حروف کی دوسری قسم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حروف عطف وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوں، جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوں، حروف عطف کہلاتے ہیں۔ مثلاً جان و مال دو لفظ ہیں، واو جو یہاں ہے خط کشیدہ اس کے اوپر ہے، تو واو حروف عطف ہے، اس نے دونوں لفظوں کو آپس میں ملا دیا۔ اس طرح دوسری مثال، سادہ اور خوبصورت لباس، یہاں خط کشیدہ اور پر کھینچا گیا ہے، یہ اور ہے یہاں، یعنی جملے کو اس نے جوڑ دیا، لفظوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جملے میں، تو یہ یہاں پر حروف عطف ہے۔ تم لاہور جا رہے تھے، پھر واپس آ گئے، پھر حروف عطف ہے۔ مندرجہ بالا مثالوں میں واو اور پھر حروف عطف ہے۔ چند مشہور حروف عطف یہ ہیں، حروف عطف اور، واو، نیز، بھی، پھر۔ آئیے اب تیسرے حروف کی طرف ہم جاتے ہیں۔ یہ حروف ندا ہے پیارے بچوں۔ حروف ندا وہ حرف جو کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوں، انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ یعنی حروف ندا کیا ہوتے ہیں؟ کسی کے پکارنے کے لیے استعمال
یہ کیے جاتے ہیں حروف ندا. مثلا آؤ لڑکو ادھر آؤ، آؤ لڑکو ادھر آؤ، یا اللہ رحم کر، اے اللہ فضل کر. یعنی اس میں ندا یعنی پکار ہے. آؤ یہ پکار ہے ایک قسم کی. اس طرح یا اللہ، اللہ کو پکارنا یہ پکار ہے. یہ یا یعنی جو خط کشیدہ جن کے اوپر کھینچے گئے ہیں یہ حروف پیارے بچوں حروف ندا ہے. یعنی ندا پکارنے کو کہتے ہیں. مندرجہ بالا مثالوں میں آؤ، یا، اے حروف ندا ہیں. چند مشہور حروف ندا مندرجہ ذیل ہیں: ارے، ابے، او، اجی، اے، یا. آئیے اب چوتھے حروف کی طرف. حروف ایجاب اس کو کہتے ہیں. حروف ایجاب وہ حروف جو کسی تاکید میں بولے جائے حروف ایجاب کہلاتے ہیں. یعنی کسی کی تاکید میں جب جو حروف بولے جاتے ہیں وہ حروف ایجاب کہلاتے ہیں. مثلا جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، بے شک اللہ ایک ہے، واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں. مندرجہ بالا مثالوں میں جی، بے شک، واقعی حروف ایجاب ہے. چند مشہور حروف ایجاب مندرجہ ذیل ہے. حروف ایجاب: جی، جی ہاں، واقعی، بے شک، اچھا، بہتر، درست. یہ سب حروف ایجاب ہیں میرے بچوں. تو اب آئیے ہم آتے ہیں پانچ حروف کی طرف. یہ ہے حروف تعصب. تعصب کا کیا ہے اس میں؟ یعنی افسوس کا ظاہر کرنا، افسوس کا اظہار کرنا. وہ حروف جو کسی غم یا افسوس کے موقع پر بولے جائے. یہ حروف تعصب کب بولے جاتے ہیں؟ جب کوئی غم ہو یا کسی موقع پر افسوس کہنا پڑتا تو اس افسوس جیسے الفاظوں کا اظہار کرنے کے لیے وہاں ہم حروف تعصب کا سہارا لیتے ہیں. یعنی حروف تعصب کیا پھر؟ وہ حروف جو کسی غم یا افسوس کے موقع پر بولے جائے حروف تعصب کہلاتے ہیں. مثلا افسوس، آپ کا بھائی حادثے کا شکار ہوا، ہائے ہائے عائشہ کیسی گر گئی، وہ بیچارہ جوانی ہی میں چل بسا، وہ بیچارہ جوانی میں ہی چل بسا. اب آتے ہیں یعنی حروف تعصب. یہاں چند ایک حروف تعصب دیے گئے ہیں اس تختی پر. حیف، صد حیف، افسوس، صد افسوس، ہائے ہائے، ہائے، آہ، حسرت، اف، افو. اب آتے ہیں چھٹے حروف کی طرف. حروف علت: ایسے حروف جو کسی کام کی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں. حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ ایسے حروف جو کسی کام کی وجہ یا سبب کو ظاہر کریں حروف علت کہلاتے ہیں. مثلا فاطمہ اسکول نہیں آئی کیونکہ وہ بیمار ہے. یعنی یہاں وجہ ظاہر کرتی ہے فاطمہ کا اسکول نہ آنے کا، کیونکہ جس کے اوپر خط کشیدہ کھینچا گیا ہے یہ حروف علت کہلاتے ہیں. نیک کام کرو تاکہ تم جنت میں جاؤ. یعنی یہاں خط کشیدہ ان کے اوپر کھینچے گئے ہیں، یہ حروف علت ہے. کہیں میں دفتر سے لیٹ نہ ہو جاؤں اس لیے میں صبح سویرے اٹھتا ہوں. مندرجہ بالا مثالوں میں کیونکہ، تاکہ، اس لیے حروف علت ہیں. چند مشہور حروف علت مندرجہ ذیل ہیں. حروف علت: تاکہ، اس لیے، کیونکہ، لہذا، پس، چنانچہ، تاہم. اب آتے ہیں ساتویں حروف کی طرف یعنی حروف شرط و جزا. تو حروف شرط، آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جاتے ہیں حروف شرط کہلاتے ہیں. مثلا اگر بارش نہ ہوئی تو میں آؤں گا. یعنی یہ شرط لگائی گئی ہے. یعنی اپنے آنے کو بارش نہ ہونے کے ساتھ منسلک کیا گیا، شرط رکھی گئی کہ جب بارش نہ ہو تو میں آؤں گا. تو یہ شرط یا حرف ہے. جیسے جیسے گرمی بڑھی ویسے ویسے لوگ پریشان ہوتے گئے. جو دوا کی توں مرض بڑھتا گیا. مندرجہ بالا مثالوں میں اگر،
جیسے جیسے اور جوں جوں حروف شرط ہیں. چند مشہور حروف شرط درج ذیل ہیں. حروف شرط: اگر، اگرچہ، جیسے جیسے، جوں جوں. آئیے اب آخری حروف یعنی حروف جزا کی طرف. حروف جزا یعنی جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ دینا. ہاں، کسی شرط یا جملے کے جواب میں مفہوم کو واضح کرنے کے لیے اور شرط کے جواب میں جو حروف بولے جاتے ہیں وہ حروف جزا کہلاتے ہیں. مثلاً اگر بارش نہ ہوئی تو ہم باغ کی سیر کریں گے. اگر بارش نہ ہوئی تو ہم باغ کی سیر کریں گے. جو یہ شربت پیے گا سو یاد کرے گا. جب ایک دن سچ مچ شیر آ گیا تو لکڑہاری کی مدد کو کوئی نہ پہنچا. مندرجہ بالا جملوں میں تو سو حروف جزا ہے. تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کلپ کو بغور دیکھو گے اور بھرپور سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے. تو دیجیے پھر کل تک کے لیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.